السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر قادری سید عبدالوسی رضوی نوری۔ حضرات گرامی، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا آج سے تقریباً 2 یا 2.5 سال پہلے ہانگل شریف کرناٹک کے عرس میں ایک معاملہ پیش آیا تھا جو میرے اور سیدی حضور محدث کبیر قبلہ مدظ اللہ نورانی کے تعلق سے تھا۔ چونکہ حضرت سے اس وقت میں اتنا قریب بھی نہیں تھا، اس لیے اس دوران میری زبان سے بہت ہی نازیبا ایک جملہ ادا ہوا حضور علامہ صاحب قبلہ کے متعلق، جو میں نے واٹس ایپ کے ذریعے کسی کو بھیجا تھا، لیکن میرے مخالفین کے پاس وقت ہی وقت ہے، وہ اب تک اسے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اور سامنے سے بھی کچھ جملے میرے مخالف نے بھی علامہ صاحب قبلہ کے تعلق سے کہے، لیکن میں نے اسے سنبھالا نہیں کیونکہ میرے دل میں کوئی غلط نیت نہیں تھی۔ خیر، پھر اس کے بعد میرا سفر حضور علامہ صاحب قبلہ کے ہمراہ کشمیر کا ہوا، اور وہ سفر تقریباً 2 یا 3 دن کا تھا، جس میں حضرت سے کافی قربت ہوئی۔ حضرت جب بھی دسترخوان پر تشریف رکھتے تو مجھ گنہگار کو یاد کرتے کہ سید صاحب کہاں ہیں۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے عالم دین نائب قاضی القضات فی الہند کی شان میں نے بہت بڑی گستاخی کی، اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا۔ اب اس کے بعد حضرت کے ساتھ میں کئی پروگرام ہوئے اور محبت بڑھتی گئی، لیکن چونکہ معاملہ دو کے ہی درمیان تھا، جسے میں نے 2.5 سال پہلے کلپ بھیجی تھی، وہ اب ابھر کے آئی، تو خیر کوئی بات نہیں، اب اعلان میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے اور بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ میں نے اس وقت بھی توبہ کیا تھا اور اب بھی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے، اور سیدی حضور محدث کبیر قبلہ سے میں دل سے معافی کا طلبگار ہوں کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں، اللہ و رسول کے واسطے مجھے معاف فرما دیں، اور جن لوگوں نے یہ کلپ سنا ہے یا سننے والے ہیں ان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے، میں ان سے بھی تہہ دل سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دیں خدا کے لیے، کیونکہ کشمیر کے دورے کے بعد سے میرے دل میں حضرت کے لیے بے پناہ محبت ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گی۔ اور انشاءاللہ 15 مارچ کو بنارس کی سرزمین پر بھی علی اعلان سیدی محدث کبیر، سیدی گلزار ملت، سیدی غیاث ملت اور عوام کو گواہ بنا کر میں توبہ کروں گا انشاءاللہ، اور حضرت علامہ صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی سے بھی معافی مانگوں گا انشاءاللہ۔ اب آئیے کچھ فوٹوز اور ویڈیو کے تعلق سے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر دھیرے دھیرے عام کیا جا رہا ہے۔ ازہری فاؤنڈیشن کے صدر جناب غلام مصطفیٰ رضا صاحب اور جناب رفیق صاحب کے موبائل میں یہ ساری فوٹوز ہیں اور ویڈیو ہیں، بقول ان حضرات کے کہ یہ 2017 کی ویڈیو اور پکس ہیں۔ جی میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن جناب رفیق صاحب نے بڑے اچھے القابات اس پکس میں چسپاں کیے ہیں۔ رفیق صاحب، عوام کو گمراہ نہ کیجیے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2017 کی پکس ہیں اور اس میں القابات لکھ کر مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ القابات خلافت و اجازت مجھے 2018 میں ملے ہیں، اور الحمدللہ میں نے سیدی گلزار ملت و سیدی غیاث ملت کو پچھتانے کا موقع نہیں دیا کہ وہ سوچیں کہ خواہ ہم نے سید صاحب کو خلافت دی یا ایسے ہی قریب کر لیا۔ الحمدللہ میں نے خلافت اور سرکار گلزار ملت کی محبت کی حفاظت کی ہے، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، اور الحمدللہ جس چیز سے میں نے توبہ کر لی اسی کو پبلک میں عام کر کے گمراہ نہ کیجیے۔ آپ نے جو فارسی شعر چپکایا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں، اپنے اعمال کی فکر چھوڑ کر دوسرے کے اعمال پہ نظر ہے آپ کی۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ تصویریں آپ لوگوں کے پاس کیسے آئیں؟ یا تو آپ لوگوں نے موبائل ہیک کیا یا میرے موبائل سے چرایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شروع سے ہی آپ لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ خیر، میں اس فوٹوز اور اس ویڈیو سے بھی توبہ کرتا ہوں جو میں نے خود گھر میں بنائی، مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اپنے سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے علی اعلان توبہ کرتا ہوں، میرے پوری مرشد کے صدقے میں اللہ مجھے معاف فرمائے۔ لیکن اب جناب یہ بتائیں کہ گھر میں جو ویڈیو بنی ہے اس ویڈیو میں میری والدہ، میری بہنیں، میری بھانجی، میری بھابھی سب ہیں، تو آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ ان سیدانیوں کو عوام میں نہیں لانا تھا؟
دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے آپ کہ گھر کی عورتوں کو عوام میں لے آئے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے۔ اس کا جواب میدان محشر میں دینا پڑے گا آپ کو۔ آج سے کچھ مہینے پہلے سیدی ارشد میاں قبلہ نے سب کو حکم دیا تھا جناب عرفان اظہری صاحب کے ذریعے کہ آپ لوگ بیٹھ کر اس معاملے کو ختم کیجیے، آپس میں سب ٹھیک نہیں ہے۔ تو عرفان اظہری صاحب نے ان لوگوں سے کہا، مگر یہ پیرزادے کا حکم نہ مانے، یہ ہیں سچے مرید ماشاءاللہ۔ پھر پیر و مرشد سرکار کے خادم خاص محترم جناب یونس قریشی صاحب نے سب کو بلایا تو وقت مقرر سے پہلے جناب رفیق صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب پہنچ گئے۔ خیر، میں نے نیت کر لی تھی کہ جو کچھ بھی میری غلطیاں ہوں گی اس کا اعتراف کر لوں گا، اور میں نے کیا بھی۔ باتوں میں رفیق صاحب نے کہا کہ آپ کی بہت ساری سیلفی ہے، ویڈیو ہے، کیا سید صاحب؟ تو میں نے غلام مصطفیٰ بھائی سے کہا کہ مجھے دکھائے، تو غلام مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ بس سید صاحب ہم لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ساری باتیں ختم ہو گئی۔ اس میٹنگ میں محترم جناب عبداللطیف مامو بھی تھے۔ میٹنگ کے بعد کھانے کا انتظام بھی کیا تھا حاجی صاحب نے، اور پھر ایک مختصر سی محفل نعت بھی ہوئی۔ لیکن پھر اس کے بعد اظہری فاؤنڈیشن کے صدر مصطفیٰ رضا صاحب نے ایک پک بھیجی گجرات میں، اس کا ثبوت موجود ہے، اور جو کچھ بھی باتیں ان سے ہوئیں وہ سارے اسکرین شاٹ موجود ہیں، اور جناب رفیق صاحب کے تعلق سے بھی بہت کچھ موجود ہے۔ لیکن میں اب تک خاموش رہا۔ جب بات ختم ہو گئی تھی تو پھر اب عوام میں یہ سب کیوں لایا گیا؟ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے؟ اور جب میں اتنا بڑا مسلک کا غدار تھا تو کیا 2017 کے بعد سے اب تک رفیق صاحب نے میرے ساتھ پروگرام نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو پروگرام کی ضرورت، نام کی ضرورت ہے۔ اب تو آپ بہت بڑے نعت خواں ہو گئے۔ رفیق صاحب صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے نعت خوانی کیجیے، دوسروں کو نیچا کر کے اوپر آنے کی کوشش بند کر دیجیے۔ آپ لوگ عمرہ کر کے آئے تھے، جاتے وقت معافی بھی مانگی تھی آپ لوگوں نے، پھر آنے کے بعد آپ لوگوں کا دل نرم نہیں ہوا اور ان سب خرافات میں پڑ گئے اور پکس وغیرہ عوام میں بھیج ڈالی۔ تو اس میں بھی ایک پک اسٹیج کی ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اسٹیج پر بیٹھ کر میں سیلفی لوں گا۔ دوسرے ہاتھ پر سمندر چپکا دیا آپ لوگوں نے، وہ کسی نے اسٹیج پر بیٹھ کر موبائل الٹا کر کے میری پک لی تھی، اور اس پر جو ہے اب وہ 2017 کی پکس پر 2018 کے القابات چپکائے جا رہے ہیں۔ تو کم سے کم کچھ عقل کے ناخن لیجئے۔ اور میں پھر سے اعلیٰ اعلان اپنے چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے کہنے میں کچھ غلط نکلا ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کیجیے، اور اس گھنٹے کو بجا دیجیے، فری میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز